اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اوکے سو وقار بھائی جو ہیں وہ پٹومک ملز ورجینیا میں ایک خوبصورت ٹاؤن ہاؤس جیسے گھر میں بھابھی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ گھر پہنچنے پر گرما گرم کھانوں کی خوشبو نے میرے بھوک کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میں نے فریش ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت لذیذ بنا تھا۔ پھر ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ میں نے ابرار سے اس کے امریکہ آنے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے تبدیل ہو گیا پاکستان سے باہر آنے کے لیے۔ بس اس نے بتایا کہ چانس تھا باہر آنے کا تو آ گیا۔ ایک بات کی خوشی مجھے ہوئی کہ میرا باہر آنے کا نظریہ ابھی بھی یہ تھا کہ دنیا گھوم پھر کر دیکھنی چاہیے، اگر جب بھی موقع ملے تو باہر کے کنٹریز میں ضرور جانا چاہیے، اور ابرار نے امریکہ آ کر میرا نظریہ درست کر دیا تھا۔ ٹی وی پر پاکستانی چینل آ رہے تھے جن کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے تھے۔ اگلے دن صبح کو وقار بھائی تو کام پر چلے گئے۔ ابرار چونکہ اٹلانٹک سٹی میں رہتا تھا جو کہ ایک دوسرا شہر تھا، اور اس کی جاب بھی ادھر ہی تھی، اور اس نے کچھ دن میرے ساتھ گزارنے کے لیے اپنی جاب سے ٹائم آف لیا تھا۔ ابرار مجھے کافی جگہوں پر گھماتا رہا۔ ایک روز ہم وہاں کے بہت بڑے شاپنگ سینٹر پٹومک ملز میں گئے۔ یہ ایک بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اتنا بڑا شاپنگ سینٹر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، ایون کہ آسٹریلیا میں بھی اتنا بڑا شاپنگ سینٹر میں نے نہیں دیکھا۔ جب میں پاکستان سے تھائی لینڈ گیا تھا پھر آسٹریلیا، تو وہاں کے بڑے بڑے شاپنگ مالز دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ ابھی پاکستان میں شاپنگ مالز نہیں شروع ہوئے تھے۔ اتنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور شاپنگ مالز کے وہاں پر ہر چیز مل جاتی تھی۔ آسٹریلیا میں آبادی کم اور ان کا لینڈ جو ہے وہ رقبہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر روڈز، بلڈنگز، ریزیڈینشیل ایریاز، مکانات، شاپنگ سینٹرز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں امریکہ گیا اور چند شاپنگ سینٹر دیکھے تو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ امریکہ میں ہر چیز آسٹریلیا سے بھی زیادہ بڑی بڑی نظر آئیں۔ پٹومک ملز شاپنگ سینٹر واشنگٹن ڈی سی میں ایک پورے شہر کے برابر ایک شاپنگ سینٹر ہے۔ سارا دن گھوم پھر کر بھی سارا شاپنگ سینٹر نہیں دیکھ سکتے، اتنا بڑا شاپنگ سینٹر ہے۔ پٹومک ملز ورجینیا کے علاقے ووڈ برج میں واقع ہے۔ اس کے اندر برانڈڈ سٹورز، جیولری شاپس، فوڈ کورٹس، مووی تھیٹر اور بہت بڑے جینز کے برانڈڈ سٹور وغیرہ ہیں۔ ایک بہت بڑے جینز کے برانڈڈ سٹور میں گئے تو اتنی ورائٹی میں ڈریسنگ دیکھ کے دماغ چکرا گیا۔ اسی برانڈ کمپنی کی شاپس آسٹریلیا میں یا اور ملکوں میں دیکھے تھے، لیکن یہ پٹومک ملز والا برانڈڈ سٹور اتنا بڑا تھا کہ ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر کے برابر تھا۔ لیکن اس میں موجود کپڑوں کی ورائٹی دوسرے ملکوں میں سٹورز میں جو ورائٹی دیکھی تھی اس سے بہت زیادہ تھی۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ اس سٹور پر جو کپڑے تھے وہ نیپال، بنگلہ دیش جیسے غریب ملکوں میں سے بنوائے گئے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ شاپنگ سینٹر کے ہالز میں کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹالز بھی لگا رکھے تھے، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے بازاروں میں دکانوں کے باہر چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوتے ہیں۔ گھومتے پھرتے میں نے ایک بہت بڑا پیالہ دیکھا جو کہ ہال کے بیچوں بیچ رکھا ہوا تھا۔ اس پیالے کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ کسی بڑے سکے کے برابر اس پیالے میں جب بھی کوئی اس پیالے میں ایک سکہ زور سے گھما کے ڈالتا تھا تو یہ سکہ گھومتا رہتا اور پھر آہستہ آہستہ گھومتا گھومتا پیالے کے درمیانی سوراخ میں گم ہو جاتا۔ میں اور ابرار کافی دیر ادھر ہی بینچوں پر بیٹھے آنے جانے والوں کو دیکھتے اور گاہے بگاہے اس پیالے میں ایک سکہ ڈال کر محظوظ ہو جاتے تھے۔ ہم سارا دن ونڈو شاپنگ کرتے رہے، کبھی کسی سٹور میں گھس جاتے تو کبھی کسی دوسرے سٹور میں گھس جاتے۔ ابرار نے میرے لیے ایک دو شرٹس اور ٹراؤزر وغیرہ خریدی جو کہ میں نے شکریہ کے ساتھ لے لی۔ ادھر ہی ہم نے کوئی برگر وغیرہ جو کہ حلال تھا کھایا۔ پھر دوپہر کے بعد ہم نے گھر کی راہ لی۔ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بس میں ہی سفر کرتے تھے آنے جانے کے لیے۔ سارا دن سیر سپاٹے کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے اور کچھ دیر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب ہم سو کر اٹھے تو وقار بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ ہم نے سارے دن کی کارروائی انہیں سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ رات کا کھانا ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھائیں گے۔ یہ ریسٹورنٹ بہت مصروف رہتا تھا اور بہت اچھی ڈشیں ہوتی تھیں۔ میرے لیے ایک بہت اچھے دن تھے کہ ایک تو ابرار کی کمپنی مل گئی تھی اور دوسرے پاکستانی کھانے کو مل رہے تھے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے پاکستان کے حالات کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہے، لیکن ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ باقی قومیں ہم سے ترقی میں آگے نکل گئی ہیں، لیکن ہم ہر بات میں کافی قوموں سے بہت پیچھے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہم ڈنر کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی 20-25 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ ریسٹورنٹ تھا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی بہت بیزی ریسٹورنٹ تھا۔
ہمیں بھی ایک ٹیبل مل گئی اور ہم نے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ ریسٹورنٹ میں کھانے کی خوشبوئیں دل و دماغ کو معطر کر رہی تھیں۔ گرما گرم تندوری روٹیاں، نان اور کھانے دیکھ کر بھوک بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر ہمارا کھانا بھی آ گیا اور ہم نے خوب انجوائے کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ میں نے تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کیونکہ ایک عرصے بعد مجھے اتنا اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ ڈنر کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ادھر ہی ایک سینما میں ایک انڈین مووی چلنے والی تھی۔ میری تو انڈین مووی دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ سارے دن کی تھکاوٹ اور پیٹ میں کھانا اور ذہن میں اگلے دن کا پلان۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ باتیں کرتے کرتے ہم آہستہ آہستہ نیند آنے پر سو گئے۔ اگلی صبح میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے اور ابرار نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیو یارک جائیں گے، جہاں پر بلڈنگیں گرنے کا حادثہ ہوا تھا۔ ادھر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حادثے کے بعد وہاں کے کیا حالات تھے۔ وقار بھائی کے گھر کے نزدیک ہی ابرار کا ایک چھوٹا بھائی بھی رہتا تھا۔ اگلے دن ہم آرام سے سو کر اٹھے۔ اتنی دیر میں بھابھی نے ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ وقار بھائی اپنی جاب پر جا چکے تھے۔ ہم نے ناشتہ انجوائے کیا، پراٹھے، آملیٹ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم پھر کہیں سیر سپاٹا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابرار اور میں کافی دیر تک باہر روڈ پر چلتے باتیں کرتے گئے۔ پھر ابرار نے بتایا کہ اس کے کزن بھی ادھر ہی نزدیک ہی رہتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کو ان کو بھی وزٹ کر لیں گے۔ پھر ابرار مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈونٹ کھانے کے لیے ڈنکن ڈونٹس چلے گئے۔ ڈونٹس اور کافی وغیرہ کھانے پینے کے بعد کافی دیر گھومنے پھرنے اور پھر کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ کھانا تیار تھا، اگرچہ ہم نے کافی کھانا کھا لیا تھا، لیکن پھر بھی کھانا بھی کھا لیا۔ شام کو ابرار کا چھوٹا بھائی آیا تو چائے پلانے کے لیے لے گیا۔ ادھر ہی جو ابرار کا کزن رہتا تھا ان کے گھر بھی ملنے کے لیے گئے۔ ادھر ہی ان کے ایک شیر خوار بچی بھی تھی۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے وہ بھی تھوڑا سا رونا شروع کر گئی۔ جیسے ہی وہ رونا شروع ہوئی، ابرار کے کزن اور ان کی مسز کے اوسان خطا ہو گئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بچے کے رونے کی آواز پر اگر ہم شکایت کر دیں تو ایک مرتبہ شکایت ہونے پر حکومت بچے کو لے جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بچے کے رونے پر ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہاں پر پاکستانی اور امریکہ کے تقابل پر ہی زیادہ باتیں ہوتی رہیں۔ اگلے دن ہمارا پروگرام نیو یارک جانے کا تھا، اس لیے سوچا کہ رات کو جلدی سو لیا جائے۔ اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر جلدی سے ناشتہ کر کے بس اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ نیو یارک جانے کے لیے بس کی ٹکٹیں آسانی سے مل گئیں۔ کوئی 6-7 گھنٹے کا سفر تھا اور ہم نیو یارک پہنچ گئے۔ نیو یارک واقعی نیو یارک ہے۔ میں نے اس وقت تک کافی انٹرنیشنل سفر کر لیا تھا، لیکن نیو یارک شہر ایک بالکل مختلف شہر ہے۔ گہما گہمی، بلند و بالا بلڈنگیں، ٹریفک کا شور، ایک بہت ہی زیادہ مصروف شہر۔ میری کوشش تھی کہ نیو یارک سٹی کے سیاحوں کے لیے جو پوسٹ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ میں جہاں بھی جاتا تھا لے کے گھر والوں کو پوسٹ کر دیتا تھا، ادھر بھی ہم نے پوسٹ کارڈز لیے، لیکن سٹیمپ پوسٹ آفس سے ملتی تھیں۔ پوسٹ آفس کا پتہ پوچھتے پوچھتے آخرکار پوسٹ آفس پہنچ گئے۔ کافی مصروف پوسٹ آفس تھا اور لائنیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ہر بندہ لائن میں لگ کے اپنی سٹیمپس وغیرہ لے رہا تھا۔ مجھے نیو یارک کا پوسٹ آفس اپنے لاہور کے پوسٹ آفس کی طرح، جی پی او پوسٹ آفس کی طرح ہی لگا، بس فرق یہ تھا کہ ہمارا لاہور کا جی پی او ذرا چھوٹا ہے اور سائز یا رقبے میں نیو یارک کا پوسٹ آفس بہت بڑا ہے۔ لائن میں لگ کے سٹیمپس کارڈ لے کے گھر پوسٹ کر دیے۔ بہت بڑا شہر ہے اور سارا شہر گھومنے کے لیے چند دن چاہیے، لیکن ہمیں ایک ہی دن میں نیو یارک دیکھنا تھا۔ ادھر ہی میڈم ٹساڈ کا عجائب گھر، جس میں موم کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھا۔ نامی گرامی لوگوں کے مجسمے بنا کر رکھے گئے ہیں۔ لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ شہر میں مٹر گشت کرتے ہوئے ان بلڈنگوں کی جگہ کی طرف چل پڑے جو کہ 9/11 کے حادثے میں گرا دی گئی تھیں۔ جب ہم چل رہے تھے تو سڑک پر گڑگڑاہٹ کی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی تھی۔ پتہ چلا کہ روڈ کے نیچے ٹرین گزرتی ہے، اس کی وجہ سے گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ سڑک کی سائڈ پر نیچے ٹرین کے راستے کے لیے ہوادان بنے ہوئے ہیں، جن کو گرلز لگا کر بند کیا گیا ہے۔ میں نے ایک ہوادان کے پاس کھڑے ہو کر نیچے ٹرین گزرنے کی آواز سنی تو یہ آواز کافی دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، یعنی کہ نیچے ٹرین گزرنے کے بھی مختلف لیولز ہیں۔ جیسے سڑک کے نیچے سے ٹرین گزرتی ہے تو اس ٹرین کے نیچے سے بھی ایک ٹرین ہے، اور شاید اس کے نیچے بھی ایک اور ٹرین ہے، یعنی کہ 3 لیول
ایک سب سے اوپر روڈ ہے، روڈ کے نیچے ایک ٹرین، اس کے بھی نیچے ایک ٹرین، اور اس کے بھی نیچے ایک ٹرین۔ حیرت یہ ہوئی کہ وہ سب ایک ہی دن میں تو نہیں بن گیا تھا سارا کچھ۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جب امریکہ، جاپان اور انگلینڈ میں معاشی ترقی ہو رہی تھی، اس وقت ہم ابھی آزاد بھی نہیں ہوئے تھے، اور پھر آزادی کے بعد سے اب تک ہماری معاشی ترقی کی رفتار بہت ہی کم رہی ہے۔ نیو یارک کی سڑکوں پر پیلے رنگ کی گاڑیاں بہت نظر آتی ہیں جو کہ ٹیکسیاں ہیں۔ پولیس گھوڑوں پر بھی گشت کرتی نظر آتی ہے۔ بڑی بڑی اسکرینیں، جا بجا بل بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ ادھر ہی ہم نے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ بھی دیکھا جس کا نام کشمیر ریسٹورنٹ ہے۔ ہم کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ کشمیر ریسٹورنٹ کے مالک سے کچھ باتیں ہوئیں۔ ان کے پاس ایک کوک کی جاب خالی تھی، اور ابرار اس جاب کو لینے میں دلچسپی شو کر رہا تھا، یا پھر وہ ویسے ہی ان کے ساتھ باتیں کرنے میں انٹرسٹ شو کر رہا تھا، یا ان کی وہ باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے اس جاب کے بارے میں انکوائر کیا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ابرار ان سے بعد میں رابطہ کرے گا۔ کھانا اچھا تھا، اور ہم نے صرف صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا تھا، اس لیے بھوک کافی زیادہ تھی، اور گرما گرم کھانا اچھا تھا، اس لیے ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہیں سے ہم نے معلوم کیا کہ نزدیک ہی ایک جگہ ہے جہاں نماز بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ کھانا کھا کے ہم نزدیک بلڈنگ کے اوپر والے فلور میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ یہ بلڈنگ کا اوپر والا پورشن کسی مسلمان نے لے کے وقف کیا ہوا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے وہاں کے نزدیک میں رہنے والے اور کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اب ہم ٹوین ٹاورز کی طرف چلے، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آخرکار ہم وہاں پہنچ گئے۔ یہ سارا علاقہ کور کیا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد ساری ایک انہوں نے بہت بڑی جیسے شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لگائی ہوئی تھیں، اور تاکہ مطلب باہر سے لوگ اندر کی طرف نہ دیکھ سکیں، اور یا اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ باہر سے آسانی سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ بلڈنگوں کا سارا ملبہ ہٹا دیا گیا تھا۔ اگرچہ ہم ڈائریکٹ اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ہماری کوشش جاری تھی کہ کوئی سوراخ وغیرہ نظر آ جائے جس میں سے ہم اندر دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا اندر۔ میرے پاس ڈسپوزیبل کیمرہ تھا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے اونچا کر کے دوسری طرف کی چند تصویریں لے لیں۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر پھرتے، جھرونکوں میں سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں ہم کئی مرتبہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ اندر بہت ساری کرینیں، بلڈنگیں وغیرہ جو تھوڑا بہت ملبہ رہ گیا تھا وہ اٹھا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں ہی نہ مبتلا ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو اور پھر پولیس کو فون نہ کر دے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی بھی طرح مصیبت میں ہم گرفتار نہ ہوئے تھے۔ مجھے بعد میں خیال آیا تھا کہ ہماری حرکتیں کچھ مشکوک سی تھیں۔ ہم کسی نہ کسی سراغ سے اندر دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے بار بار کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور یہ چیزیں ہمیں مشکوک بنا سکتی تھیں۔ لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ نہیں ہوا، اور ہم نے اپنے عارضی کیمرے میں چند تصویریں میں نے اپنے عارضی کیمرے میں چند تصویریں محفوظ کر لیں۔ نیو یارک کی گہما گہمی دیکھنے والی تھی۔ لوگ اپنے اپنے معمول کے کاموں میں بھاگے دوڑے پھر رہے تھے۔ ہم نے اسی علاقے میں چند سٹورز کا چکر لگایا۔ ایک کپڑوں کے ملبوسات کا سٹور دیکھا کہ انہوں نے اپنے سٹور کی جو شیلفس وغیرہ تھیں جہاں کپڑے رکھے ہوئے تھے، ان میں جو مٹی ان ٹاورز کے گرنے کی وجہ سے جم گئی تھی بالکل بھی صاف نہیں کی تھی۔ اور اس وقت جب ہم سٹور میں تھے تو بہت سارے لوگ جوک در جوک اس سٹور میں آ رہے تھے۔ پھر ہم اور آگے چلتے پھرتے رہے۔ ایک جگہ پر جو لوگ اس حادثے میں مارے گئے تھے ان کی تصویریں اور ان کے نام ایک بورڈ پر لکھے گئے تھے، اور نیچے پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا تھا اس دن میں میلبرن آسٹریلیا میں تھا، اور رات کے وقت کوئی 1 یا 2 بجے ہوں گے۔ میں کچن میں ٹی وی لگا کر ٹیبل پر بیٹھا اپنی وکٹوریہ یونیورسٹی جہاں میں پڑھاتا تھا وہاں کے اسٹوڈنٹس کے پیپرز وغیرہ چیک کر رہا تھا کہ اچانک ٹی وی پر جہاز کے بلڈنگ سے ٹکرانے کے سین آنے لگے۔ میں نے اٹھ کر چینل چینج کیا، لیکن ہر چینل پر ایک ہی نیوز دکھائی جا رہی تھی کہ امریکہ پر اٹیک ہو گیا تھا۔ پہلے میں سمجھا کہ کسی فلم کا سین ہوگا، لیکن جب غور سے سنا تو پتہ چلا کہ امریکہ کے جو 2 ٹاورز ہیں ان پر حملہ ہو گیا تھا۔ بس اسی کے بعد پھر ساری رات یہی دیکھتے گزری، اور فون پر گھر بات کی، اور دوستوں کو بھی جو کہ میلبرن میں تھے ان کو اٹھا کر بتایا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد آسٹریلیا میں بھی مسلمانوں پر کرٹیسائز اور تنقید پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن گورنمنٹ آف آسٹریلیا کی طرف سے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے آسٹریلیا میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے۔ اٹلانٹک سٹی۔ بہرحال امریکہ میں نیو یارک میں حادثے والی جگہ کو دیکھتے ہوئے یہ سارے مناظر میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ نیو یارک میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی
شہر میں گھومتے پھرتے اور نہ ہی ہمیں کسی نے گھور گھور کر دیکھا تھا۔ جب ہم نے نیو یارک کو خوب گھوم پھر کر دیکھ لیا تو ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اب ہمیں ابرار کے شہر اٹلانٹک سٹی جانا تھا، اس لیے ہم ٹرین میں بیٹھ کر بس اسٹیشن پر پہنچے اور وہاں سے اٹلانٹک سٹی جانے کے لیے بس کے ٹکٹ لے لیے۔ جب ہم بس پر بیٹھنے لگے تو ادھر ہی کھڑے ایک آدمی نے ہمیں کچھ ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دیے۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ $20 کے 2 واچر تھے، جو کہ وہاں کھڑے آدمی نے ہمیں دیے تھے کہ ان کے جوئے خانے، جن کو وہ کسینو کہتے ہیں، میں جا کر کیش کرائے جا سکتے ہیں۔ جب ہم بس پر اٹلانٹک سٹی پہنچ گئے تو ہم نے وہ واچر ادھر ہی پھاڑ کر پھینک دیے اور جوئے خانے کی بجائے ابرار کے گھر چلے گئے۔ ابرار نے گھر پہنچ کر کھانے کا انتظام کیا اور لیپ ٹاپ پر کچھ انڈین فلمیں وغیرہ دکھائیں، لیکن سارے دن کی سیر کے بعد خوب تھکے ہوئے تھے، اس لیے فلم میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، بلکہ کھانا کھا کے کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن کا پروگرام بنا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اٹلانٹک سٹی کا شہر جوئے خانوں کے لیے مشہور ہے۔ ہر طرف بڑے بڑے کسینوز یعنی کہ جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں، بلند و بالا بلڈنگیں اور بے شمار ہوٹل اس میں موجود ہیں، لیکن میرا دل اس شہر میں نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ ایک رات ہی ہوئی تھی ہمیں وہاں آئے ہوئے۔ صبح کو اٹھ کر باہر نکل گئے ناشتہ کرنے کے لیے، لیکن شہر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے یہ کوئی گھوسٹ ٹاؤن یعنی کہ بھوتوں کا شہر ہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ واپس ورجینیا چلا جائے۔ ابرار کے فلیٹ پر واپس آ کر اپنی کچھ چیزیں اٹھائیں اور پھر بس اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ بس اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا اور پیدل ہی کا راستہ تھا۔ سمندر قریب ہی تھا، لیکن میں پتہ نہیں کیوں اس شہر میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ دل کی ایسی کیفیت تھی جو کہ بیان سے باہر ہے۔ معمول کے مطابق آسانی سے ٹکٹیں مل گئیں اور ہم بس میں سوار ہو گئے۔ اٹلانٹک سٹی نیو جرسی اسٹیٹ میں واقع ہے۔ ہماری بس فلاڈیلفیا شہر سے ہو کر گزری۔ اگر آپ یورپ، آسٹریلیا یا امریکہ میں کچھ وقت گزار چکے ہیں، یعنی کہ کچھ سال ان میں سے کسی بھی ملک میں رہ چکے ہیں، تو آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر کوئی بہت زیادہ حیرت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لاہور سے راولپنڈی چلے جائیں تو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ لاہور سے لندن چلے جائیں تو ہر چیز مختلف نظر آئے گی۔ اس لیے مجھے اگرچہ امریکہ میں ایک سٹی سے دوسرے سٹی جاتے ہوئے کوئی بہت زیادہ مختلف چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن اٹلانٹک سٹی میں میرا دل بالکل نہیں لگا تھا۔ بس کا سفر تقریباً 7-8 گھنٹے کا تھا۔ راستے میں 2-3 سٹاپ بھی ہوئے۔ اس مرتبہ ہم دن کے وقت سفر کر رہے تھے، اس لیے بس سے باہر کی دنیا دیکھنے کو مل رہی تھی۔ بہت ہی خوشحال اور ترقی یافتہ ملک، ہر جگہ صفائی ستھرائی، وقت کی پابندی، ہنستے بستے لوگ۔ یہ وجہ تھی کہ ساری دنیا سے لوگ امریکہ آ کر بسنے والے لوگوں نے محنت سے کام کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گئے، ملینئرز۔ جب میں پہلی مرتبہ میلبرن گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتنے ملکوں سے لوگ آ کر آسٹریلیا میں بسے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے امریکہ میں بھی دنیا کے کونے کونے سے آ کر لوگ بسے ہوئے تھے اور امریکہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترقی کے بے شمار مواقع ہونے کی وجہ سے امریکہ کو اپرچونٹی لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مواقع کی جگہ جہاں پہ آپ کو بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ رات کے وقت ہم واپس وقار بھائی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ نیو یارک دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ اتنی بلند بالا بلڈنگز کو گرا دیا جائے، لیکن پھر بھی نیو یارک کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھر آ کر وقار بھائی کے ساتھ اپنے سیر سپاٹے کی باتیں کرتے رہے اور ساتھ ہی ڈنر بھی ان کے گھر میں ہی کیا اور پھر آرام کی غرض سے بستر پر لیٹ گئے۔ میں اپنے گھر کا سوچ رہا تھا کہ اس وقت سب کیا کر رہے ہوں گے۔ میری دن میں 1-2 مرتبہ گھر میں ضرور بات ہو جایا کرتی تھی اور اپنی اور سب گھر والوں کی خیر و خیریت سے آگاہی ہو جایا کرتی تھی، جس سے دل کو تسلی اور سکون رہتا تھا۔ سونے سے پہلے میں اگلے دن کا پلان کر رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اور پھر امریکہ سے انگلینڈ کے لیے روانگی کے دن بھی نزدیک آ رہے تھے۔ نیند بڑی پرسکون آئی۔ پھر پھرنا پھرانا، سیر سپاٹے کرنا، بسوں میں سفر کرنا معمول بن گیا تھا، اس لیے تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگلے دن صبح کو وقار بھائی نے باربیکیو کا پروگرام بنایا تھا۔ ان کے گھر کے صحن میں ہم نے لنچ کیا باربیکیو کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بہت زبردست مزے کا دن تھا۔ گرم گرم کباب کے کھانے کا مزہ کچھ اور تھا۔ ابرار اور ان کے بھائی اور کزنز وغیرہ امریکہ میں بہت خوشی سے رہ رہے تھے۔ دن میں ہم باربیکیو کا مزہ لیتے رہے اور شام کو ابرار کا چھوٹا بھائی عمران ہمیں لینے کے لیے آ گیا کہ کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ وہ اپنی کار میں آیا تھا۔ پروگرام تھا کہ کوئی فلم دیکھتے ہیں سینما میں، لیکن اس نے پہلے کہیں کافی وغیرہ پینے کا پروگرام بنایا۔ گلوریا جینز، ڈنکن ڈونٹس میں کچھ کافی سینڈوچز وغیرہ کھائے
اور پٹومک ملز جو کہ بہت بڑا شاپنگ سینٹر ہے وہاں چلے گئے۔ ادھر ہی کافی سارے سینماز بھی ہیں اور مختلف فلمیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک مووی مین ان بلیک دیکھنے پر اتفاق ہوا۔ میں اور ابرار ٹکٹیں لینے سینما کے اندر آ گئے کیونکہ عمران نے ہمیں سینما کے گیٹ کے باہر اتارا تھا اور خود کار پارک کرنے چلا گیا تھا۔ پارکنگ کے لیے بھی ذرا دور جانا پڑتا ہے اور پھر کار پارک کر کے کافی لمبا راستہ پیدل چل کے شاپنگ سینٹر کے اندر آنا پڑتا ہے۔ میں اور ابرار ٹکٹیں خرید کر سینما ہال کے اندر آ گئے اور عمران نے ہمیں بعد میں جوائن کر لیا۔ فلم سٹارٹ ہوئی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو جگائے رکھنے کی کافی کوشش کی اور حالانکہ کافی بھی پی ہوئی تھی لیکن پھر بھی مجھے نیند آ گئی۔ جب فلم ختم ہوئی تو ابرار نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس کو بھی احساس نہ ہوا کہ میں سو رہا تھا۔ وہ بھی حیران ہوا کہ میں سوتا رہا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ پتہ نہیں کیسی فلم تھی لیکن اس کا چرچا بہت تھا۔ اس وجہ سے بھی اس فلم کی مین ان بلیک 2 بھی اور شاید 3 بھی بنی، لیکن میں نے پہلی بھی نہیں دیکھی تھی، چاہے جائے کہ دوسری اور تیسری۔ واپسی پر عمران کے گھر رک گئے اور دیر تک باتیں کرتے رہے کیونکہ ویکینڈ تھا اور عمران کو کام سے چھٹی تھی۔ ابرار نے میرے لیے چھٹی لی تاکہ مجھے کمپنی دے سکے۔ میرا مقصد بھی ابرار کو ملنا تھا اور نیو یارک کے حادثے کی جگہ دیکھنی تھی جو کہ دونوں پوری ہو چکی تھیں۔ اگلے دن میری واپسی منیاپولیس شہر کی طرف تھی اور مجھے وہاں سے انگلینڈ کے لیے فلائٹ پکڑنی تھی۔ وقار اور ابرار مجھے بس سٹاپ تک چھوڑنے آئے۔ میں نے پہلے ہی ریٹرن ٹکٹ لی ہوئی تھی۔ بس اسٹیشن پر ہم ٹرمینل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بس چلنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ ابرار اٹھ کر ٹرمینل سے باہر چلا گیا۔ میں وقار بھائی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اچانک میری نظر ٹرمینل سے باہر پڑی تو میں نے دیکھا کہ 2-3 کالے امریکن ابرار کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف گیا اور ابرار سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکے اس سے سگریٹ مانگ رہے تھے جو کہ ابرار کے پاس نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ ابرار ان کو سگریٹ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ ابرار سے ذرا گرم ہو رہے تھے۔ اور ابرار بھی لاہوریہ تھا، وہ بھی ان تینوں سے بحث کر رہا تھا اور اکیلا ہی تینوں سے نمٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ابرار کو اندر کی طرف دھکیل دیا اور ٹرمینل میں لے آیا۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کے کالوں سے بحث کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں نے ابرار کو سمجھایا کہ دوسرے راستے سے باہر جائے اور ان کالوں سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ میری بات سمجھ گیا۔ میری بس چلنے کی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ میں وقار اور ابرار بھائی سے گلے مل کر بس میں آ بیٹھا۔ پھر وہ بھی صورتحال تھی کہ بس ڈرائیور اپنی سیٹ کے بالکل پیچھے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا، اس لیے میں ایک سیٹ چھوڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا میرا خیال یوں تھا کہ میں سامنے کی طرف سے بس سے باہر دے سکتا تھا اور ہر طرف خود اپنی آنکھوں سے حقیقی طور پر نظارے کا جائزہ لے سکتا تھا، انجوائے کر سکتا تھا۔ جب میں واشنگٹن ڈی سی ابرار سے ملنے آ رہا تھا تو بہت خوش تھا کہ ایک تو ابرار سے ملاقات ہو جائے گی اور دوسرے نیو یارک شہر سٹی کی بھی سیر ہو جائے گی۔ سب کچھ بہت اچھا رہا۔ اب واپسی کا سفر اتنا زیادہ مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ گرے ہاؤنڈ بسوں کا وہی طریقہ کار تھا، یعنی کہ ایک سٹاپ سے دوسرے یا تیسرے سٹاپ کے بعد بس چینج ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی ڈرائیور بھی اور ان کے انسٹرکشنز وغیرہ بھی وہی تھیں۔ بس جب کسی سٹاپ پر رکتی تو میں فریش ہو جاتا تھا اور جہاں موقع ملتا نمازیں بھی ادا کرتا رہا۔ واپسی پر مجھے ایسے لگا کہ سفر جلدی ختم ہو گیا، حالانکہ اتنا ہی ٹائم اور دن لگے تھے جتنے میں واشنگٹن جانے میں لگے تھے۔ ایک بات یہ ہوئی کہ کچھ سٹاپس پر بس رکنے کے بعد تبدیل ہوتی رہی۔ پھر ایک سٹاپ پر جب بس رکی تو دوسری بس پر سوار ہو گیا۔ اس بس کا ڈرائیور ایک کالا امریکن تھا۔ بس کے ٹائم کے مطابق بس کو منیاپولیس شہر میں میری انگلینڈ کی فلائٹ سے 6-7 گھنٹے پہنچنا تھا، جو کہ میرے لیے بس سٹاپ سے ایئرپورٹ جانے کے لیے کافی ٹائم تھا۔ بس بالکل اپنے ٹائم کے مطابق مختلف سٹاپس پر رکتی ہی جا رہی تھی۔ ایک سٹاپ پر جب بس رکی تو میں نے ڈرائیور سے ہیلو ہائی کیا اور اسے بتایا کہ مجھے فلائٹ پکڑنی ہے۔ بس اس کے بعد ڈرائیور نے بس کو آہستہ چلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹائم پر بس کو چلا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو بتایا کہ مجھے فلائٹ پکڑنی تھی، اس کا رویہ بالکل چینج ہو گیا۔ جہاں اس کو آدھا گھنٹہ رکنا ہوتا تھا وہ 1 گھنٹے سے زیادہ رکتا تھا۔ میری نظر بار بار گھڑی پر پڑتی تھی اور میں دل ہی دل میں حساب لگاتا تھا کہ کتنا ٹائم رہ گیا تھا میری فلائٹ اور باقی کتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈرائیور کو کیا ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ ڈرائیور سے بات نہیں کی۔ اس پرابلم کی وجہ سے میری توجہ باہر کے نظارے دیکھنے سے ہٹ گئی تھی۔ ایک جگہ مجھے سر درد شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے اگلے سٹاپ پر اتر کر پیناڈول کی گولی وغیرہ کھائی اور کافی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا اور بس اپنا سفر کرتی رہی۔ گولی کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے سے سر درد ختم ہو گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری فلائٹ مس ہو جاتی تو میں اس سے اگلی فلائٹ پکڑ لیتا،
یہ سوچ کر میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، لیکن میں ذہنی طور پر اپ سیٹ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ انجوائے نہ کر سکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گھڑی کی طرف نظر چلی جاتی تھی اور ذہن میں پھر حساب کتاب لگانا شروع ہو جاتا تھا کہ فلائٹ کے ٹائم میں اور ڈسٹنس فاصلہ کتنا رہ گیا۔ لیکن اس مرتبہ میرے حساب لگانے میں وہ شدت نہیں تھی جو کہ میں کچھ عرصے پہلے تھی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری فلائٹ یقیناً مس ہو جائے گی، لیکن پھر بھی تھوڑی امید تھی کہ شاید اب ذرا تیز بس چلے تو فلائٹ پکڑ سکتا تھا۔ جب ہم منیاپولس شہر کے گرے ہاؤنڈ بس اسٹاپ پر پہنچے تو فلائٹ چلنے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا، لیکن ایئرپورٹ کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے جلدی سے بس سے نکل کر تقریباً دوڑتے ہوئے ایک ٹیکسی والے کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ مجھے جلدی سے ایئرپورٹ لے چلو۔ اوکے، سو اس سے آگے انشاءاللہ میں اپنی جو سفر کی تفصیل ہے وہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ یہ اگر آپ نے میری ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز وغیرہ ملتی رہیں، اور جو بھی آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس سیکشن میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے، السلام علیکم۔